سب سے بڑا اور سب سے خوفناک چیلنج تو موسمی تبدیلی ہے. ہمارا جو اس وقت حال ہے وہ آپ دیکھیں کہ گرمیوں کے 8-9 مہینے پڑیں گے اور پھر سردیوں میں ہوائی آلودگی میں لوگ مریں گے. جو کراچی میں میرے خیال ہے کوئی مطلب ہے کہ 7-8 برس میں ہوا کرتی تھی، صرف ایک ماہ میں 24 انچ بارش ہے. ہماری جو معاشی حالات ہیں انفارچونیٹلی اس میں ماحولیاتی تبدیلی کو ہمیشہ پیچھے کی طرف رکھتے ہیں ایشو وائز. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان حارث خلیق اسی پوڈ کاسٹ کی ایک مزید اہم کڑی لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کے سماعتوں کے لیے. اور یہ پوڈ کاسٹ سیریز جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے 75 سال کو سیلیبریٹ کرنے، پاکستان کی 75ویں آزادی کی سالگرہ منانے کے سلسلے میں ہم کر رہے ہیں. اور اس میں ہم پاکستان کے ادب، ثقافت، سیاست، سماج، ماحولیات آج کا جو موضوع ہے، اور جو جتنے بھی ہمارے ریاست اور معاشرے سے متعلق اور ہماری زندگی سے متعلق شعبے ہیں ان پر ایک نظر ڈالنے کے لیے ہے. اور یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر شعبے کے ماہرین اس پوڈ کاسٹ میں شریک ہوں، جو نامور لوگ ہیں، جنہوں نے کوئی سرکردہ اس وقت وہ کردار ادا کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں ان شعبوں میں. تو یہ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے اس کا موضوع ہے پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے، کلائمیٹ چینج کے، کلائمیٹ جسٹس کے، انوائرمنٹل رائٹس کے 75 سال. اور یہ بہت اہم موضوع اس لحاظ سے ہو گیا ہے کہ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے، ماحولیاتی تغیر سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور مزید ہونے والے ہیں. چاہے وہ پانی کی کمی ہو، یا وہ اجناس کی صورتحال ہو جو فوڈ گرین ہے ہمارا، یا دیگر جو فصلیں ہمارے ہاں اگتی ہیں، یا آپ یہ دیکھیے کہ ایک عجیب و غریب بات ہے. اس سے پہلے کہ مہمانوں کا تعارف کراؤں، ایک بات دلچسپ سی میں آپ کو بتاؤں کہ کسی نے ایک فیس بک پہ میم بنایا کہ پاکستان ایک ایسا منفرد ملک ہے، ایک ایسا یونیک ملک ہے جس میں 6 مہینے لوگ پانی میں ڈوبے رہتے ہیں اور 6 مہینے پیاس سے مرتے ہیں. تو ان موضوعات پہ گفتگو کے لیے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں اس کی تاریخ رہی ہے ماحولیات کو درست کرنے کی یا فطرت سے انسان کی قربت کو بڑھانے کی جدوجہد کی، اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں رافع عالم. رافع عالم پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، اور اب یہ کچھ میرا خیال ہے کہ ایک ہمارے اوپر ایک خدا نے ایک مہربانی کی ہے کہ انہوں نے پاکستان میں بسنے والے لوگوں کی جو زندگی ہے اور اس کا جو فطرت سے اور ماحول سے تعلق ہے اس سے متعلق لوگوں کے حقوق کی وکالت کرنا شروع کر دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے واقعی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک خوشی کا مقام ہے کہ آج رافع ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ سارہ حیات بھی پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں اور انہی حقوق کی وکالت میں اس وقت مصروف عمل ہیں. سارہ، میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کی جو کلائمیٹ چینج اور کلائمیٹ جسٹس سے متعلق جو آپ کا کام ہے وہ آپ اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں گی، اپنے جن کازز کو آپ نے جو فردر کر رہی ہیں، جن ایشوز پر آپ بات کرتی ہیں یا اس کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، اس پر بھی آپ بتائیں گی. اور ساتھ ساتھ جو اس وقت عمومی صورتحال آپ دنیا میں دیکھ رہی ہیں اس پر بھی ہم کچھ نظر ڈالیں گے. رافع، تو اگر سارا آپ اجازت دیں تو پہلا سوال میں رافع سے کر لوں. جی بالکل، ضرور. رافع، تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اس وقت ہم پہلے عصر حاضر پہ بات کرتے ہیں، پھر تاریخ میں واپس جائیں گے اور پھر آج پہ واپس آئیں گے. اس وقت کیا خوفناک قسم کے جو چیلنجز درپیش ہیں جن پہ آپ جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، اس وقت پاکستان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ سب سے بڑا اور سب سے خوفناک چیلنج تو موسمی تبدیلی ہے. ہمارا جو اس وقت حال ہے وہ آپ دیکھیں کہ گرمیوں کے 8-9 مہینے پڑیں گے اور پھر سردیوں میں ہوائی آلودگی میں لوگ مریں گے. جو 8-9 مہینے گرمی پڑے گی، کنسسٹنٹ ہیٹ ویوز جو پڑیں گے، آپ کی نہ صرف فصلیں برباد ہوں گی، کراپ لائیولیہڈ، فارمر پروڈکٹیوٹی، فارمر لائیولیہڈ، سارے اثر پڑیں گے. اور شہروں کے اندر جب گرمی بڑھے گی اربن ہیٹ آئلینڈ افیکٹ کی وجہ سے، تو پھر ہیٹ ویوز کی وجہ سے جو ہیٹ سٹروکس کے کیسز ہیں وہ بڑھیں گے. اور اس سے دیکھیں ہیٹ ویو سے پھر جو یہ گلیشیئر کی برف ہے وہ پگھلتی ہے، وہاں سے فلڈ نکلتے ہیں.
انکریز ٹیمپریچر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو برسات کا موسم ہے اس میں بھی شدید بارشوں کا امکان ہے. جیسے گرمی بڑھتی ہے تو پھر بارش زیادہ گرتی ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ. تو جیسے ٹیمپریچر بڑھتے جائیں گے یہ برسات بھی جو ہیں اور خوفناک ہونے شروع ہو جائیں گے. ہمارے شہروں کے پاس ایسی کوئی تیاری نہیں ہے اتنے زیادہ پانی کو سنبھالنے کی, اس کو ڈسچارج کرنے کی. نہ ہماری فصلیں جو ہیں ان نئے موسمی اثرات سے شاید بچ پائیں. اگر آپ کے فرض کریں اپریل میں بارش پڑتی ہے جیسے اس سال پڑی تھی اور 18 میں پڑی تھی اور گندم کی فصل کو اثر پڑا تھا, تو اس طرح کی چیزیں آگے جاتے ہوئے ہم اور دیکھیں گے. اور میں اس سال لوگوں کو کہہ رہا ہوں دس از دا کولسٹ سمر آف دا ریسٹ آف یور لائفز. یہاں سے صرف حال جو یعنی اس سال جو گرمی پڑی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے برسوں میں اس سے زیادہ پڑے گی ہر وقت. ماشاء اللہ, مطلب یہ تو ایک بہت اچھا, یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کی. میں سارا سے اگلا سوال کروں گا. سارا, ہم نے یہ دیکھا کہ میں ابھی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ کراچی میں صرف جولائی کے مہینے میں سن 2022 میں انچز میں, ہم ذرا پرانے لوگ ہیں تو ذرا انچز میں اگر بتائیں تو 24 انچ بارش ہوئی ہے صرف ایک ماہ میں, جو کراچی میں میرے خیال ہے کوئی مطلب ہے کہ 7-8 برس میں ہوا کرتی تھی. صرف ایک ماہ میں 24 انچ بارش ہے اور 606 ملی میٹر ٹو بی پریسائز. اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ موسمیاتی تبدیلیاں, اور رافع نے بات کی کہ گلوبل وارمنگ اور گلوبل کلائمیٹ چینج کے اثرات یہ کیوں مرتب ہو رہے ہیں دنیا میں, اور پھر پاکستان میں ان میں اتنی تیزی کیوں ہے؟ مطلب ایسا کیوں نہیں ہے, کیونکہ ہمارا تو کوئی کاربن فٹ پرنٹ بھی اتنا بڑا نہیں ہے دنیا میں, اور کہ ہمارے ہاں کیوں اتنی سنگینی ہے؟ ایک تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور پھر ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ جی بالکل. میں اس کو 2-3 اسٹیجز میں جواب دیتی ہوں آپ کا. پاکستان میں اتنی زیادہ اثرات ماحولیاتی تبدیلی کے اس لیے بھی واضح ہوتے ہیں بیکاز ہماری ایک تو پاپولیشن بہت زیادہ ہے, آبادی بہت زیادہ ہے. دوسرا ہماری جو جغرافی ہے اس میں کئی پہاڑ ہیں, کئی دریا ہیں, سمندر ہے ہمارے پاس, اور شہروں ریگستان ہے. ایگزیکٹلی. تو ماحولیاتی تبدیلی کے جو بھی اثرات ہیں وہ انہی سے ریلیٹڈ ہیں, جس طرح اب دریا ہیں پاکستان میں تو فلڈنگ ہوتی ہے, سیلاب آتے ہیں. سمندر ہے کوسٹ پہ, سمندر کا جو سطح ہے وہ بلند ہو رہی ہے ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے, تو وہ ہمارے سمندر کے ارد گرد جو شہر ہیں وہاں سے مائیگریشن ہو رہی ہے. اس کے علاوہ پھر یہاں پہ لٹریسی ریٹ تھوڑا سا کم ہے جس کی وجہ سے اویئرنیس یا آگاہی کریٹ کرنا مشکل ہوتی ہے. اینڈ آخر میں یہ بھی دیکھیں کہ ہماری جو معاشی حالات ہیں انفارچونیٹلی اس میں ماحولیاتی تبدیلی کو ہمیشہ پیچھے کی طرف رکھتے ہیں ایشو وائز, اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی اور چیز زیادہ ضروری جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں. لیکن سب سے ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کا ہر پہلو میں کوئی نہ کوئی افیکٹ ہے. ہیلتھ میں ماحولیاتی تبدیلی کا لنک ہے, یعنی صحت لوگوں کی متاثر ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی ہے جی. ڈینگی سے لے کے سیلاب کے اثرات سے لے کے گرمی سے لے کے ٹھنڈ سے لے کے صحت, ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات صحت پر پڑتے ہیں. اگر آپ دیکھیں جو سی پیک کا اتنا پاکستان میں زور ہے وہ کیسے چلے گی اگر گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہوں گے, سیلاب آ رہے ہوں گے, ٹریڈ ہو ہی نہیں سکے گی. اگر گوادر پورٹ جو ہے اس پہ سمندر کی سطح کی وجہ سے وہ ڈوبنے لگ جائے گا تو گوادر پورٹ کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو ماحولیاتی تبدیلی ایکچولی ہر پہلو میں جو ہے اس کا ایک افیکٹ نظر آتا ہے. لیکن دنیا میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ دنیا میں بھی جی صورتحال کافی سنجیدہ ہے, لیکن بالکل کچھ ایسے ممالک ہیں جس پہ اثرات زیادہ ہیں. ان میں موسٹلی وہ ممالک ہیں جو ڈیولپنگ جنہیں کہا جاتا ہے, جن کے معاشی حالات سٹیبل نہیں ہوتے, یا وہ ممالک ہیں جو اسمال آئلینڈز ہیں جو سمندر کے درمیان میں جن کے اوپر سمندر کا بہت افیکٹ آ رہا ہے. اچھا سارا, یہ بتائیے کہ انوائرمنٹ جسے ہم ماحولیات کہتے ہیں اور کلائمیٹ چینج, اب ہمارے پاس تو چونکہ ساری کیٹیگریز آف انالیسس ہی بوروڈ ہوتی ہیں مغرب سے, معذرت کے ساتھ, تو یہ ان میں تفریق کیسے کریں؟ مطلب ایک عام, چونکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں خواندگی کم ہے, تو عام آدمی کیسے تفریق کرے کہ جی یہ میرے انوائرمنٹل رائٹس ہیں اور یہ انوائرمنٹ کے مسئلے ہیں اور کلائمیٹ چینج کا مسئلہ کچھ اور ہے اور پھر کلائمیٹ جسٹس کا کچھ اور ہے. تو یہ جو تراکیب ہیں یہ لوگوں کو کنفیوز کرتی ہیں, تو ان میں ذرا فرق بتائیے. جی عام آدمی تک تو اس کو کنونس کرنا کافی مشکل ہے, تو بڑے اسلام آباد میں بھی لوگ نہیں کنونس ہوتے. لیکن پرابلم اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے اس میں
لوکلی سارا کچھ آ جاتا ہے. اگر آپ مطلب اگر میں اس کو بڑا بیسکلی جواب دوں اس کا, ماحولیاتی تبدیلی کا جو سرا ہے وہ گرین ہاؤس گیسز ہیں, اور گرین ہاؤس گیسز سے ہی جو ہے گلوبل ٹیمپریچر اس میں اضافہ ہو رہا ہے, دنیا بھر میں ٹیمپریچر میں یا گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں. گرین ہاؤس گیسز کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ گرین ہاؤس گیسز جی تھوڑا سا میں بتاتی ہوں, تھوڑا سا رافع صاحب اس میں ایڈ کریں. وہیکولر ایمیشنز, بس, ٹرک دھواں, ان کے دھوئیں, ایئر پولوشن بھی ایک حصہ ہے جس میں گرین ہاؤس گیسز, بالکل. میتھین بہت ایک زہریلی گیس ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زہریلی گیس ہے. میتھین بریفلی جی آپ کے کراپ سے نکلتی ہے, آپ کی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, فرٹیلائزر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, آپ کی لائف سٹاک سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. اور جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز تو ہیں وہ جو آپ کی وہیکولر ایمیشنز, آپ کی گاڑی, انڈسٹریل ایمیشنز. جی رافع, ایک تو تھوڑا سا اگر اس میں آپ اضافہ کرنا چاہیں ہمارے سامعین کے لیے, چونکہ یہ ایک دلچسپ معلومات ہے, یہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان میں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں, کل میں پرسوں کراچی میں تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ کراچی میں جو موٹر سائیکلز ہیں ان کی تعداد 4.5 ملین ہے. تو اور اسی طرح لاہور میں اگر کراچی میں 4.5 ملین ہے تو 25 لاکھ لاہور میں ہوں گی, 20 لاکھ لاہور میں ہوں گی تقریباً. تو یہ کیا ہو رہا ہے, اور ذرا تھوڑا سا گرین ہاؤس جو گیسز ہیں ان کی ایمیشن کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ نہیں, میں ماحولیاتی وکیل اپنے آپ کو بلاتا ہوں. تو ماحول جو ہے اس کا ماحول ہوتا کیا ہے, ماحول ہے کیا؟ پانی ہے, درخت ہیں, یا ادھر جو ہم بیٹھے ہوئے ہم نے جو ماحول ادھر پیدا کیا ہوا ہے. اٹس اے ڈیفیکلٹ کانسیپٹ بیکاز ہمارا جیسے نا سب کچھ بورو ہوتا ہے ویسے تو یہ انوائرمنٹ بھی ایک بوروڈ فریز ہے. ہمارے جو قانونی تاریخ میں ماحولیاتی جو اس وقت ماحولیاتی سبجیکٹ سمجھے جاتے ہیں وہ آپ کے پرانے پینل کوڈ PPC کے اندر ملے گا, کرمنل نیوسنس, کہ اگر آپ کی زمین سے کسی اور کی زمین کو نقصان پڑے تو آپ پھر جیل جا سکتے ہیں. اس طرح کے پھر فیکٹریز ایکٹ ہے 1932 کا کہ فیکٹری کے اندر اور باہر جو ہے آلودگی نہیں ہونی چاہیے. پھر جنگلات کے قانون ہیں, وائلڈ لائف کے قانون ہیں. یہ سارے ماحولیاتی ایک قسم کے مگر مختلف قسم کے قانون تھے. اور ہمارے آئین کے اندر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے آتے آتے ماحول کا کوئی الفاظ کبھی آئین کے اندر موجود نہیں تھا. تو ہماری جو آئین, قانون, سرکار چلانے کا جو گورننس طریقہ تھا اس میں ماحولیاتی ایک اوور آرچنگ سبجیکٹ نہیں تھا. یہ چینج آیا تھا میرا خیال 70 کی دہائی میں. 72 میں یونائٹڈ نیشنز نے یہ اسٹاک ہوم میں پہلی بین الاقوامی ماحولیاتی کانفرنس کی, UN اسٹاک ہوم کنونشن, اسٹاک ہوم کیا تھا, اسٹاک ہوم کنونشن, دیٹس رائٹ, جہاں پاکستان نے شرکت کی. یہ 72 کی بات ہے. مگر وہ جس کے بعد سے ہم ورلڈ انوائرمنٹ ڈے بنا رہے ہیں, لیکن چونکہ پاکستان وہاں گیا اور اسٹاک ہوم ڈیکلیریشن پہ سائن کیا, اس کے بعد جو ہمارا آئین 73 میں بنا تھا اس کے کنکرنٹ لسٹ کے اندر, یعنی کہ وفاق اور صوبوں کی جو قانون سازی ہے وہ دونوں شامل تھیں. اس میں ماحولیاتی انوائرمنٹ, پولوشن اینڈ نیچرل ایکالوجی کے الفاظ جو ہیں وہ پہلی دفعہ شامل کیے 1973 کے آئین 73 کے اندر. ایک سال بعد پھر وفاقی حکومت میں منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے اندر ایک ماحولیاتی ڈویژن قائم کی گئی جو کہ 80 کی دہائی کے اندر ایک انوائرمنٹ منسٹری بنی, اور کام آہستہ آہستہ چلتا گیا. پھر جو اہم بات ہوئی تھی وہ 88-89 میں IUCN نے جو کنزرویشن اسٹریٹجی ایکسرسائز کی نیشنل کنزرویشن, پہلے سرحد پروونشل کنزرویشن اسٹریٹجی بنائی. اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا صوبہ سرحد کہلاتا تھا. اب وہ 92 کا وقت آ گیا جب ریو سمٹ ہوا تھا, وچ از دا تھرڈ بگ انٹرنیشنل کانفرنس جو UN نے کی تھی, جس میں پاکستان شامل ہوا تھا. پاکستان ایک میرا خیال چند ملک تھے اس وقت تک جنہوں نے ایک نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی کمپلیٹ کی ہوئی تھی. تو پاکستان کو پھر ریو بلایا گیا, اور ہماری ٹیم اتنی پاورفل تھی کہ جمشید مارکر کے ساتھ جو ہمارے ایمبیسڈر تھے, انہوں نے G77 بلاک پہ نہ صرف الیکٹ ہوئے, نمائندگی کی, اور ریو ڈیکلیریشن پہ ان کے فنگر پرنٹس ہیں. دیٹ واز ہاؤ کیپیسیٹیٹڈ دا فیڈرل گورنمنٹ واز ایٹ دا ٹائم. مگر اس کو پھر وہ کیپیسٹی تو تھی, لیکن پھر 90 کے دہائی کے اندر سپریم کورٹ میں ایک بڑا اہم کیس ہوا, شیلا ضیا ورسز وابڈا. جی یہ اسلام آباد E6 میں ایک گرڈ اسٹیشن بن رہا تھا. اور میں آپ کو یہ یاد دلاؤں کہ شیلا ضیا جو ہیں AGHS میں جو S ہے وہ شیلا ضیا کا نام ہے. فرسٹ انوائرمنٹ کیس ان پاکستان واز بائی اے فیمنسٹ. میں لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں. ہاں, یہ تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر شعبے میں تقریباً ہر شعبے میں, ناٹ ایون تقریباً ہر شعبے میں, آرام سے میں کہہ سکتا ہوں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. تو یہاں سپریم کورٹ نے پھر پہلی دفعہ
جو بنیادی حقوق ہیں ان کو ماحولیاتی حقوق کے ساتھ جوڑا اور کہا کہ جو یور رائٹ ٹو لائف جو ہے انسانیت، اس کے اندر صاف ماحول جو ہے وہ شامل ہے. تو اس رائٹ ٹو لائف کو ایکسپینڈ کر کے رائٹ ٹو کلین اینڈ ہیلتھی انوائرمنٹ شامل کر دیا، اور پھر ماحولیاتی جو قانون تھے یا ماحولیاتی ایشوز پہ ریٹس فائل کر سکتے تھے. تو پاکستان میں جو انوائرمنٹلزم ہے ایک قسم کی 90s کی ڈیکیڈز کے اس فیصلے کے نتیجے میں نکلی تھی. رافع یہ بتائیے ساتھ ساتھ کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز کب بننا شروع ہوئی ہیں؟ ای پی ایز جو تھی، ای پی ایز ایک راؤنڈ تو 83 میں پاکستان انوائرمنٹ پروٹیکشن آرڈیننس ایک بنا تھا جو کہ انفیکٹو تھا لارجلی، لیکن 80 کی دہائی میں بٹ پھر 90 کی دہائی میں یہ ریو ڈیکلیریشن اور شیلا ضیاء کے کیس کے بعد اینڈ آئی تھنک تھوڑی سی انٹرنیشنل بھی گائیڈنس تھی، بیکاز 2 ادارے 97 میں بنے تھے. ایک SECP بنا تھا، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اور پھر پاکستان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ کے بہت زیادہ ایکسپورٹس جو ہیں لیدر اور ٹیکسٹائلز کے وہ یورپ اور امریکہ جاتے ہیں، اور اب انوائرمنٹل سیف گارڈز جو ہیں وہاں بڑھ رہی ہیں، بین الاقوامی ٹرینڈ ہے، تو آپ بھی مہربانی سے کوئی انفورسمنٹ شروع کر دیں. تو دا ریئل انفورسمنٹ اسٹارٹس 97 آفٹرورڈز. وہاں ہمارے پھر ماحولیاتی ایجنسیاں بنیں اور ان کا کام شروع ہو گیا، اور یہ مومنٹم جو ہے یہ چلتا گیا. پھر میں سمجھتا ہوں پرویز مشرف صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے وہ IMF میں چلے گئے تھے. پھر جب مشرف صاحب ٹیک اوور کیا تھا ہم IMF میں چلے گئے تھے، اور ڈیولپمنٹ پروگرامز انکلوڈنگ ماحولیاتی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ ہم نے ایک مرتبہ پھر معاہدہ کیا جی، اور اس وقت جو پھر وہی آسٹیریٹی ہو جاتی ہے اور آپ کی ڈیولپمنٹ جو بجٹ ہے وہ سلیش ہو جاتا ہے، تو وہاں انوائرمنٹ پہ جو فوکس تھا تھوڑا سا لوز ہو گیا. مگر ایٹ دا سیم ٹائم اس وقت جب ہم IMF کے لیے اپلائی کر رہے تھے، چونکہ UN اور IMF اور ورلڈ بینک کے ادارے اب ملینیم ڈیولپمنٹ گولز پہ آ گئے تھے اور راضی ہو گئے تھے، سائن کر دیا تھا، تو ان کے اپلیکیشن فارم میں ہماری فائنانس منسٹری کو پہلی دفعہ جو سسٹینیبلٹی گولز ہیں ان کو شامل کرنا پڑا. سو ان دیرپا ترقی کے گولز کو، ہاں پائیدار ترقی کے گولز ہماری فائنانس منسٹری نے پہلی دفعہ پھر استعمال کرنا شروع کر دیے. اگر وہ اس IMF اگریمنٹ یا IMF اپلیکیشن کے اندر ہارڈ وائرڈ نہ ہوتے نا تو ہم پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوتے وہ، بیکاز ادروائز وہ انوائرمنٹل مومنٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا IMF پروگرام کے اندر آنے سے. تو یہ ایک قسم کی کہانی ہے 18ویں ترمیم تک، اور 18ویں ترمیم کے بعد وہ کنکرنٹ لسٹ تو چلے گئی، تو وفاقی حکومت کی کوئی اب ذمہ داری نہیں ہے ماحولیاتی کیا کہتے ہیں قوانین پہ. اب صوبوں نے اپنے قوانین بنا دیے، صوبائی ایجنسیاں ہیں وہ اپنا کام کرتی ہیں. اس میں سارا یہ بتائیے کہ جو صوبائی ایجنسیز جیسے 18ویں ترمیم کو ہوئے بھی اب خاصا عرصہ ہو گیا کہ کنکرنٹ لسٹ ختم ہو گئی، ابالش ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں لیبر کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، انوائرمنٹ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، تعلیم کے ساتھ بھی ہم یہی دیکھتے ہیں، ہیلتھ میں بھی، کہ اب اسلام آباد کی جو عملداری ہے وہ صرف فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری تک ہی ہے. تو آپ کو صوبوں کی جو اس میں جو ان کی یعنی دلچسپی ہے یا جو ان کا کام ہے، چار جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں پاکستان کے، ان میں کوئی تفریق نظر آتی ہے؟ یعنی کوئی ذرا زیادہ دلچسپی رکھتا ہے یا سب ہی عدم دلچسپی کا شکار ہیں؟ جی اگر ماحولیاتی تبدیلی کے اس سے بات کروں تو ہر صوبے پہ اثرات فرق ہیں ماحولیاتی تبدیلی کے. ٹھیک. تو اسلام آباد میں ایک منسٹری ہو جو ماحولیاتی تبدیلی سے، منسٹری آف کلائمیٹ چینج جو ڈیل کرتی ہے، وہ اب انسفیشینٹ ہے ہمارے ملک کے لیے، انسفیشینٹ ہے کیونکہ ضروری یہ ہے کہ ہر جو EPA ہے سندھ کا یا پنجاب کا، اس کے اندر ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہو جو ماحولیاتی تبدیلی سے ڈیل کرتا ہو، لیکن ابھی تک یہ نہیں کریٹ کیے گئے. اور کسی جگہ کریٹ نہیں ہوئے؟ نہیں، کسی پروونس میں ایک ڈپارٹمنٹ یا سیل کی سطح پر جی موسمیاتی تبدیلی کی وزارت ہے. بالکل ہاں جی. وہ قانون بھی ہے کلائمیٹ ایکٹ بھی ایک یس ایگزیکٹلی فیڈرل ایکٹ ہے ایگزیکٹلی 2017 کی. بٹ جو آپ کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ جی جس طرح اس وقت سندھ میں سیلاب آئے ہوئے ہیں زیادہ ایز اپوز ٹو لیٹ سے بلوچستان سندھ میں آئے ہوئے ہیں، سو ہمیں ضرورت تھی کہ وہاں پہ بھی کلائمیٹ چینج سیلز یا ڈپارٹمنٹس ہوں. یا جب پنجاب میں ہیٹ ویو زیادہ آئی ہوئی ہوتی ہے یا گرمی کی زیادہ آئی ہوئی ہوتی ہے، گرمی زیادہ ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں، یا 5 مہینے ہم لاہور میں سانس نہیں لے سکتے اسموگ کی وجہ سے، یا اسموگ کی وجہ سے ایگزیکٹلی. ویسے EPA اسموگ کو ڈیل کرتا ہے ایٹ سم لیول ایئر پولوشن کو، لیکن ضروری ہے کہ ہر جو صوبہ ہے اس کے اپنا ڈپارٹمنٹ ماحولیاتی تبدیلی کا کریٹ کیا جائے. اب فیڈرل لیول پہ صرف اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. یہ بتائیے رافع کہ یہ جو پاکستان میں جو پانی کا مسئلہ ہے اور پاکستان نے جو مختلف قسم کے جو معاہدے کیے ہیں جس میں سنتاس معاہدہ شامل ہے 1960 کا، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ مجھے تو اس میں بڑے مسائل نظر آئے. پہلے تو مجھے سمجھائیں پانی کا مسئلہ کیوں ہے؟
نہیں وہ تو آپ مجھے سمجھائیں گے نا, اور سامعین کو بھی آپ سمجھائیں گے. کیا بات کرتے ہیں. دیکھیں ہماری جو 18 کی پانی کی پالیسی ہے, وفاقی پانی کی پالیسی, اس میں لکھا ہوا ہے تقریباً 90% پاکستان میں جو پانی کے اثاثے ہیں وہ ذرائع پہ استعمال کیے جاتے ہیں, تقریباً 90%. اور زراعت پہ ایگریکلچر, اور یہ ہمیں بڑی دیر سے بتایا جا رہا ہے, یہ درست ہو یا نہ ہو مجھے نہیں پتہ, لیکن 90%. اور اس کے بعد کوئی 7-8% انڈسٹری اور باقی ڈومیسٹک جو ہم عام لوگ استعمال کرتے ہیں, یہ پانی کا استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیں جی اس ایگریکلچر سے ہم نکالتے ہیں کپاس, یہ گندم, چینی, اور what's the fourth one? چاول, رائس. ٹھیک ہے جی. اب چاول ہم پاکستان میں جتنے بناتے ہیں, ہم زیادہ چاول ایکسپورٹ کرتے ہیں بنسبت یہاں جو ہم کھاتے ہیں, پالش کر کے. چینی دیکھیں, کاٹن بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, ہماری پوری اکانومی کاٹن کی ایکسپورٹ پہ. ٹھیک ہے جی. چینی دیکھیں, چینی کا ایک بائی پروڈکٹ ہے مولیسز, کچھ 90-100 کے قریب چینی کی ملز ہوں گے پاکستان. مولیسز یعنی گڑ. ٹھیک ہے, گڑ جو ہے وہ بائی پروڈکٹ, اب اس کو آپ ڈسٹل کریں تو اس سے نکلتا ہے ایتھنول. ٹھیک ہے جی. بالکل. پاکستان میں 24 ایتھنول کی فیکٹریز ہیں, اور انہوں نے 2020 میں $40 کروڑ کا ایکسپورٹ کیا فوڈ گریڈ ایتھنول کا. ٹھیک. اسلامی جمہوری پاکستان سے. اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ پانی کی کمی ہے. رائس ایکسپورٹر سے جا کے پوچھیں, وہ تو پیسے کما رہے ہیں, آخر شوگر انڈسٹری والے پیسے کما رہے ہیں, 90% پانی تو وہ لے رہے ہیں. پانی کی کمی کہاں ہے؟ پانی بہت ہے. ہم پانی جو ہے استعمال کر کے امیر لوگوں کو امیر بنا رہے ہیں, اور غریبوں تک پانی نہیں پہنچتا. یہ پانی کا مسئلہ ہے. پانی کہیں جا نہیں رہا. پاکستان میں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, پاکستان میں صرف 17% آبادی ایسی ہے جس کو پینے کا صاف پانی ملتا ہے. کچھ ایسا ہی ہوگا. ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پانی کی کمی نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ پانی کے کا جو استعمال ہے اس پہ اشرافیہ کا تسلط ہے. ایلیٹ کیپچر جیسے ہمارے دیگر جو شعبے ہیں زندگی کے, ان کا ایک ایلیٹ کیپچر ہے, اسی طرح پانی پہ بھی ایلیٹ کیپچر ہے. اور یہ ایلیٹ کیپچر, میں آپ نے سنتاس کی بات کی, تقسیم کے وقت جب 47 میں جب کون تھے, ریڈ کلف نے, سیرل ریڈ کلف نے وہ لکیر کھینچی. سر تو نہ ہی لگائیں سیرل ریڈ کلف کے ساتھ. ہاں چلیے, وہ بھی وکیل تھے. ہاں لعنت. lawyer should always know his brief. تو انہوں نے آپ جب لکیر لگائی تو وہ اپر باری دواب کو کاٹتی بھی گئی. ٹھیک ہے, اپر باری دواب کو بھی کاٹتی گئی, اور اس میں اپر باری دواب کنال جو تھا, انگریزوں نے پہلا جو کنال پنجاب میں بنایا تھا, یہ باری دواب ہے سامعین, بیاس اور راوی کے درمیان کا جو دواب ہے, اور یہ ہندوستان میں ایک حصہ رہ گیا. بیاس پورا کا پورا ہندوستان میں رہ گیا, اور راوی کا پانی ہم نے بعد میں انہیں دے دیا. وہ بعد میں, مگر اس ایک کنال کٹنے پہ پاکستان کو اتنی, کیا کہتے ہیں وہ, پاکستان اور ہندوستان کو اتنا وہ یہ تھا پانی پہ ڈر, کہ انہوں نے یہ بات چیت شروع کر دی کہ پانی کا تقسیم کس طرح ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اور پانی کی تقسیم میں پھر ورلڈ بینک آ جاتا ہے. بینک اس وقت نیا بنا تھا, بینک کا ایک ہی کام ہوتا ہے لون دینا. ان کو 2 ملک مل گئے, جی انہوں نے پیسے دے دو ورنہ یہ لڑ پڑیں گے, لائک نارتھ کوریا, ساؤتھ کوریا. تو امریکہ نے اپنی تھوڑی سی ڈپلومسی دکھائی کہ یہ ہندوستان پاکستان میں کوئی نارتھ کوریا, ساؤتھ کوریا نہ ہو جائے, بکاز وہ دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان ذرا وہ نان الائنڈ بیلٹ میں جا رہا ہے, رشیا کے ساتھ ٹلٹ کر رہا ہے, تو یہاں ان کو انویسٹمنٹس ہم اس لیے دیں گے اگر اپنے پانی پہ کیا کہتے ہیں کوئی اگریمنٹ کر لیں, کوئی معاہدہ کر لیں, تو پھر ہم ان کو لون دے کر نا ہندوستان میں بھاکرا ڈیم بنا دیں گے جو کہ 100 سال سے بننا تھا, اور پاکستان کو بھی پیسے دے کے ہم ڈیم شیمز بنا کر, منگلا تربیلا بنا. ٹھیک ہے, سکھر بیراج بھی شاید اس کے بعد, سکھر بیراج تو پہلے تھا جی, وہ انگریزوں. اچھا, سکھر بیراج پہلے تھا. اینڈ سو اس طرح سنتاس معاہدہ بنا تھا. اور سنتاس معاہدہ جو ہے, دیکھیں ایک کنال کالونی کے کٹنے پر یہ اگریمنٹ آئی تھی. ایک کنال کالونی, یہ نہیں کہ پورے پنجاب کے پانی جو ہیں وہ کاٹے گئے تھے, یہ ایک کنال کالونی جہاں دیکھیں اس وقت ذمہ دار جو تھے وہ ڈسپروپورشنٹلی پاورفل تھے, ان کی زمینوں کو اثر پڑ رہا تھا. انہوں نے سیاست جو ہے لیوریج کر کے یہ سنتاس معاہدہ جو ہے اس کا مومنٹم شروع کیا, جو کہ بعد میں ورلڈ بینک نے کیپچر کر کے فائنل کر دیا. تو اس کے نتیجے میں اب ہمارے ستلج میں اور راوی میں اب ایسا آپ کو, اب دیکھیں میں اردو میں مجھے ٹرانس باؤنڈری واٹر اگریمنٹ کا جملہ نہیں آتا, مگر دنیا میں کوئی ہوں گے سینکڑوں ایسے دریا جو کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں. دریائے نیل ہے مشہور, بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, ایمیزون ہے. ان میں سے چند ممالک نے ایگریمنٹس بھی کی ہوئی ہیں کہ یہ پانی جو ہے کس طرح استعمال ہوگا. ڈینیوب ہے یورپ میں. اب یہ ایک واحد معاہدہ ہے جہاں پانی جو ہے شیئر نہیں ہوتا, لوگ آپس میں اس کو بانٹتے نہیں ہیں. یہاں پانی جو ہے ڈیوائڈ ہوتا ہے, یعنی کہ 3 دریا ہندوستان کو, 3 دریا پاکستان کو. ایسا کوئی آپ کو پانی کا معاہدہ نہیں ملے گا جہاں پانی کو کاٹا جاتا ہے, تقسیم کیا جاتا ہے.
پانی کو آپ ڈینیوب 9 ملکوں میں سے گزرتا ہے, بالکل, دے شیئر اٹ, اور اس کی کوالٹی صاف رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ جرمنی کا اتنا پانی, فرانس کا اتنا پانی, جو ہم نے کیا ہوا ہے, اور ایک قسم کا یہ ڈیوائڈ اینڈ رول نہ ہوا. نہیں, لیکن اس کا نتیجہ رافع مجھے تو نظر آتا ہے کہ اس کا ہماری سیاست پہ بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے. لوئر ریپیرین میں پانی نہیں ہوتا آپ کے, ڈیلٹا دریا ایک زندہ چیز ہوتی ہے, جب آپ اس سے پانی نکال دیتے ہیں وہ مر جاتی ہے. کوئی آپ کو اس وقت اس صدی کے اندر ماحولیاتی دنیا کی ساری تہذیبیں دریاؤں کے کنارے, کوئی ایسا معاہدہ نہیں ملے گا جہاں دریا برباد ہوئے ہوئے. بیاس, ستلج اور راوی برباد ہو گئے ہیں پاکستانی سائڈ پہ, ان کا ریور بیڈ خالی ہے. بیاس تو ہمارے پاس آتا ہی نہیں ہے نا. ہاں, لیکن اس کی کنیلز خشک ہو گئیں. تو یہ لیکن بتائیے, اب میں آپ اس سے پہلے کہ سارا کے پاس میں دوبارہ ہوں, کہ اس کا کوئی حل ہے؟ چونکہ دیکھیے نا, اگر دریاؤں کی تقسیم اس طرح سے, جو ٹرانسپورٹ واٹر ایگریمنٹ جس کو آپ نے کہا کہ پانی کا معاہدہ ہوا, انڈس بیسن واٹر ٹریٹی جو ہے ہماری 1960 کی, اس کی کوئی ریویژن تو ہم نے نہیں دیکھی, اور اب ہوگی بھی کیسے جو اس وقت سیاسی حالات ہیں. یہ ہوگا ایک کیا کہتے ہیں قانونی معاہدہ, لیکن اس کے نتیجے میں براج بنے, کنال بنے اور ڈیم بنے پاکستانی سائڈ پہ اور ہندوستانی سائڈ پہ. اب اگر آپ معاہدہ تبدیل کر دیں, وہ انفراسٹرکچر تو ادھر کا ادھر ہی رہے گا نا. وہ ڈیم تو کہیں, جو ہندوستان نے اب راوی پہ ڈیم بنا دیا ہے, راوی کبھی فلڈ نہیں ہوگا, تو اگر ہم معاہدے کو ریوائز بھی کر لیں, وہ ڈیم ادھر کا ادھر ہی رہے گا نا, تو پانی ادھر کا ویسا ہی. لیکن اس برس تو راوی میں بہت پانی آیا ہے. سنا یہی ہے جی, سنا یہی ہے, فلڈنگ ہوئی ہے تھوڑی سی. جی سارا, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. میں کہنا یہ چاہ رہی تھی جی کہ اس کا سلوشن پاکستان کے پانی کا سلوشن اور ڈیمز بنانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل, یہ ایک بڑا سیاسی ہمارے لیے پروموٹ کیا جاتا ہے, اور بڑے پیسے بھی اکٹھے کیے جاتے ہیں, اور بڑے پیسے کیونکہ اس میں فنڈنگ آتی ہے, اور ورلڈ بینک ہمیں لونز دیتا ہے, یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک دیتا ہے. جی, لیکن اس وقت ڈیمز بنانے سے ہو سکتا ہے زیادہ نقصان ہو جائے پاکستان کے لیے, کیونکہ وہ ایک جب سیاسی اس میں اینگل آتا ہے, تو جس طرح آپ نے ابھی خود کہا, سندھ تک پانی پہنچتا نہیں ہے, ہمارے انڈس ڈیلٹا تک پانی پہنچتا نہیں ہے. پانی جو ہے کچھ صوبے رکھ لیتے ہیں, نیچے ڈسٹریبیوشن اس کی انیکول ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ڈیم بنانے سے ایک جگہ کی جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت خراب ہوتی ہے. وہاں کے پودے جو ہیں, فونا جسے کہتے ہیں, فلورا فونا, ادھر کی جانور جو ہیں, پرندے, وہ ہر چیز ادھر کی ایکولوجیکلی بہت ڈیمیج آتا ہے. تو ڈیم کرنا از ناٹ اپروپریٹ. ڈیمز شوڈ بی ڈیمڈ. ڈیمز شوڈ بی ڈیمڈ. اچھا, نہیں, یہ آپ نے یہ سارا بہت اچھا کیا کہ یہ آپ نے بات کی. اس کی وجہ مطلب میں چونکہ سارے پاکستان اپنے کام کی وجہ سے جاتا رہتا ہوں, اور پھر میں سندھ میں رہا ہوں, میرا سارا بچپن سندھ میں گزرا ہے. سندھ میں یہ بہت زیادہ یہ فیلنگ ہے, اور پختونخوا میں بھی ہے, کیونکہ کابل ریور, انڈس ریور, پھر جو بجلی وہ پیدا کرتے ہیں. تو میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آپس کے معاملات جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھی ایک جمہوری اور وفاقی طریقہ کار ہونا چاہیے. لیکن چونکہ آپ نے بات کی پانی کی اور ڈیمز کی اور بجلی پیدا کرنے کی, تو میں ذرا فیول پہ آؤں, یعنی انرجی نیڈز جو ہماری ہیں اس پہ آؤں. تو اس میں رافع مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہم فاسل فیولز نکال کے جس کو عام زبان میں کہیں گے کہ پیٹرولیم پروڈکٹس, آئل, گیس, جو چیز آپ زمین سے نکال کے جلا کر اپنی بجلی یا ٹرانسپورٹ کے استعمال میں کرتے ہیں, وہ گرین ہاؤس گیس بناتی ہے. اتنا سمپل, اتنی سی بات, چاہے وہ لکڑی ہو, چاہے وہ پیٹرول ہو, تیل ہو, ڈیزل ہو, کوئلہ ہو, تو اگر آپ زمین سے نکال کے اس کو جلا رہے ہیں. اس میں کون سے مافیاز کے ویسٹڈ انٹرسٹ, مفادات انوالوڈ ہیں کہ پاکستان میں سورج نصف النہار پہ رہتا ہے؟ ہم نے تو جب بھی دیکھا سوا نیزے پہ ہی دیکھا, مطلب سال میں 8 مہینے. تو ہم سولر انرجی کو کیوں نہیں استعمال کرتے, ہم ونڈ انرجی کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اس وقت پاکستان میں سولر اور ونڈ انرجی سب سے سستی, نیپرا کے آپ ٹیرفس دیکھ لیں, کوئلے سے بھی سستی, ہائیڈل سے بھی سستی. تو ہمیں تو بڑی دیر سے پتا تھا کہ یہ پائیدار بجلی جو ہے یہ ماحول کے لیے اچھی ہے, لیکن اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ پروفٹ بھی بنا سکتی ہے ہمیں. لیکن اس کے باوجود ہم کیوں پھر چائنیز امپورٹڈ کول فائرڈ پاور پلانٹس لگا رہے ہیں, سمجھ نہیں آتی. تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, جو اس وقت پاکستان میں اور پوری دنیا میں بجلی کا استعمال ہوتا ہے, زیادہ تر بجلی شہروں کے اندر یا قریب استعمال ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں تو ایک اور مسئلہ ہے نا رافع, آپ کا قطع کلام ہو رہا ہے, معاف کیجیے گا, کہ پاکستان میں تو 80% سے زیادہ بجلی تو ڈومیسٹک کنزمپشن ہے, گھروں میں استعمال ہوتی ہے, انڈسٹری میں تو نہیں ہوتی. ہے تو شہروں میں نا جی, آبادی شہروں کے اندر. اب اتنی بجلی کو
جنریٹ کرنے کے لیے ایک کراچی یا لاہور یا اسلام آباد جتنے بڑے شہر کو بجلی مہیا کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑے پاور سٹیشنز کی ضرورت ہوتی ہے, یا ہائیڈل ہو, یا اس وقت 50 سال پہلے 40 سال پہلے تھرمل چینی فرنس آئل پہ چلیں, ڈیزل پہ چلیں, ابھی بھی ہمارے یہاں چلتے ہیں فرنس آئل. اب ڈیم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آبادی کے قریب, آپ ڈیم جو ہے وہ زمین اور پہاڑ اگر درست ہوں تو وہاں سائٹ اگر صحیح ہے تو وہاں پھر ڈیم بن سکتا ہے. تو اکثر ڈیم جو ہے آبادی سے سینکڑوں میل کلومیٹر دور ہوتے ہیں, اور اسی طرح جو تھرمل کے پاور پلانٹ ہوتے ہیں وہ آپ آبادی کے قریب نہیں لگا سکتے, ان میں سے دھواں اتنا نکلتا ہے تو لوگ مر جائیں گے. تو جو پاور جنریشن پاکستان میں پاور کی ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے بنی ہے وہ شہروں سے دور بنی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ٹرانسمیشن کے مسائل تو ایک پورا جنریشن سسٹم, پھر ایک ٹرانسمیشن سسٹم, پھر ایک ڈسٹریبیوشن سسٹم ہم نے بٹھایا ہوا ہے. اب میں چند سال پہلے لیسکو کے ساتھ بورڈ پہ تھا, وہ بڑی غلطی تھی میری زندگی میں, لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی. تو وہاں میں نے یہ دیکھا کہ وہاں کے جو لائنزمین ہیں تقریباً 18,000 22,000 تھے, وہ میرے سے زیادہ پیسے کما رہے تھے. اور میں نے دیکھا وہاں کے, ہم تو سمجھتے ہیں بہت ڈپریشن ہوا اگر آپ, بہت ڈپریشن تھی کہ اتنا وکیل باہر سے پڑا ہوا, ملک میں پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے کیسز. لیسکو میں لیسکو کی تقریباً 30 لاکھ کنزیومر ہیں, تو ان کو بجلی پرووائڈ مہیا کرنے کے لیے ہر سال کھمبے چینج کرنے ہوتے تھے, ٹرانسفارمر چینج کرنے تھے, ان کے کانٹریکٹس ہیں, وہاں پارٹیاں. اب دیکھیں ہم نے پورا انفراسٹرکچر ایک تیار کیا ہوا ہے اپنے بڑے شہروں کو بجلی مہیا کرنے کے لیے. جب آپ چھت پہ ایک سولر پاور پینل لگاتا ہوں نا, اٹ چیلنجز دیٹ انٹائر اسٹرکچر. لیکن the stone age did not come to an end because we ran out of stones. ہمارے پاس ایک انفراسٹرکچر اور ایک پورا ایکو سسٹم, اکنامک سسٹم ہے جو کہ پرانے سسٹم کو ہولڈ اپ کر رہا ہے, اینڈ اٹ از ریزسٹنگ the new system. پاکستان میں جو یہ جو ریفائنریز لگی ہوئی ہیں, پانچ بڑی ریفائنریز لگی ہوئی ہیں اٹک سے لے کے کراچی تک, تو یہ جو آئل ریفائنریز ہیں, کیونکہ ان ریفائنریز میں پیٹرول بھی جو ہم کروڈ آئل امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ریفائن ہوتا ہے, ٹو فرنس آئل اور کچھ نہیں, اینڈ ٹو ایویشن کیروسین اینڈ کیروسین. تو یہ نہیں, تو ان کے ماحول پہ اثرات کیا ہیں؟ دیکھیں یہ جو ریفائنریز ہیں, اگر آپ تیل جلائیں گے تو ماحول پہ اثرات پڑیں گے, ٹھیک ہے, کاربن موناکسائڈ, سلفر, اس طرح کی چیزیں پیدا ہوں گی. مگر ہماری ریفائنریز جو ہیں وہ پریمیٹیو ٹیکنالوجی, دے فلوٹیشن ٹیکنالوجی, تاکہ اوپر جو ہے وہ جیٹ فیول آئے اور نیچے سے پھر آپ یہ فرنس آئل وغیرہ چیزیں, کیروسین نکال سکیں. مگر ہائیڈرو کریک کر کے ہم ہائی گریڈ پیٹرولز نہیں نکال سکتے, وہ ہماری کیا کہتے ہیں ریفائنری کیپیسٹی ہی نہیں ہے, ان کے پاس ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے. وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. اور ہم نے 2005 سے ان پانچوں ریفائنریز کو ایک کیا کہتے ہیں سیس دیا ہوا تھا, انفراسٹرکچر امپروومنٹ سیس, تاکہ وہ پیسے اکٹھے کر کے اپنی ریفائنریز کو اپ گریڈ کریں. یعنی ہم نے ان کو ایک ایڈیشنل تقریباً 20 سال ہو گئے, انہوں نے پتہ نہیں کتنے خرب روپے اکٹھے کیے ہیں, ابھی تک اپ گریڈ نہیں ہوئے. وہ کہاں گئے؟ نو آئیڈیا. تو یہ تو بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے. اور انہی ریفائنریز سے دیکھیں ہوائی آلودگی جو ہے پاکستان کے اندر وہ شدید ہے. ایک یونیورسٹی آف شکاگو کی رپورٹ ہے کہ ہر شہر کے اندر یا شہروں کے اندر عام طور پہ تقریباً 2-2.5 سال لائف ایکسپیکٹنسی کے کم ہو رہے ہیں ہوائی آلودگی کی وجہ سے آن ایوریج, اور لاہور میں 6 سال تک. اب مجھے اور کوئی چیز بتا کر دیں سگریٹ نوشی کے علاوہ جو آپ کے 6-8 سال جو ہے کاٹ سکیں. کوئی بھی چیز نہیں. اٹس اے میسو پبلک ہیلتھ یہ مسئلہ, اور اس کو کوئی سمجھتا نہیں ہے. پچھلے سال فار ایگزامپل جب یہ ہوائی آلودگی کا وہ واٹ ڈو یو کال اٹ اسماگ سیزن, اب ہم اسماگ سیزن بڑھاتے ہیں نا اسے, اس وقت ہمارے جو ایک وفاقی ایڈوائزر تھے انفارمیشن پہ, انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری آلودگی ہے یہ پچھلی حکومت کی ڈیولپمنٹ پالیسیز کا مسئلہ ہے. پھر ہمارے ایک اور کیا کہتے ہیں وفاقی ایڈوائزر تھے ماحولیاتی تبدیلی میں, انہوں نے کہا جی نہیں یہ ہندوستان میں جو وہ فصل جو اسٹبل جلاتے ہیں اس کا مسئلہ ہے. پھر ادھر پنجاب میں ہمارے ایک صوبائی وزیر تھے ماحول کے, انہوں نے کہا یہ اسماگ تو پہلے ہے ہی نہیں, اور دوسرا جن لوگوں نے یہ میٹر لگائے ہوئے ہیں جن سے اسماگ کا پتہ چلتا ہے ان کے خلاف FIA ایکشن لے. ایئر کوالٹی انڈیکس آپ کے یہاں. اچھا سارا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سامعین کے لیے کہ یہ فاگ اور اسموک کو ملا کے اسموگ یہ ہوتا کیا ہے اور صحت پہ اس کے اثرات کیا ہیں؟ اسموگ بیسیکلی ایئر پولوشن کو ہی آپ سمجھیں. اسموگ اس کے اندر گرین ہاؤس گیسز بھی شامل ہوتے ہیں, اس کے اندر ایئر پولوشن کے کمپوننٹس شامل ہوتے ہیں. پر ہوتا یہ ہے کہ سردیوں میں کیونکہ ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے تو وہ ٹریپ کر لیتی ہے, وہ بند کر لیتی ہے آپ کی ایئر پولوشن کو, تو آپ کو اسموگ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے.
جو آپ دیکھتے ہیں وہ گرمیوں میں ہوا گرم ہوا اوپر چلی جاتی ہے تو ساتھ ساتھ کوئی ہوا کا رخ بدلتا رہتا ہے اور آپ کی ایئر پولوشن بھی جو ہے وہ ہوائی آلودگی بھی ادھر ادھر ہوتی وہ ہے لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آتی. لیکن سردیوں میں ٹھنڈی ہوا میں وہ ٹریپ ہو جاتی ہے اور آپ کو وہ نظر آتی ہے, آپ بلکہ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے, آپ کی آنکھوں کو چبھتی ہے, آپ کو اس سے انفیکشنز ہوتی ہیں, بچے بیمار ہوتے ہیں, لنگز میں سانس کے مسئلے ہوتے ہیں, پھیپھڑوں کے مسئلے ہوتے ہیں. روڈا کے بارے میں کیا خیال ہے رافع؟ یہ جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ایک تو ہمارے یہاں اتھارٹی کا بڑا شوق ہے, یعنی کوئی کمپنی نہیں بنتی, اتھارٹی بنتی ہے. تو یہ جو روڈا ہے یعنی کہ راوی, دریائے راوی کو جو ان کا جنٹریفائی کرنے کا ارادہ ہے اور جہاں سے لاہور شہر کی اور دیگر اطراف کی ساری سبزی بھی آتی ہے اور اتنے لوگوں کا اس سے روزگار جڑا ہوا ہے. اچھا, تو ایک تو اس پہ کچھ بات کریں اور پھر میں یہ بھی چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ہمیں واقعات بتائیں کہ لوگوں کی زندگی پر براہ راست جو اثرات پڑے ہوں, جو ڈسپلیسمنٹ ہو اور اس کے نتیجے میں ان کی زندگیاں جس طرح سے ہم برباد کرتے ہیں اس آبادی کی جو اشرافیہ میں شامل نہیں ہے. دیکھیں, یہ روڈا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے 2019 کے قانون کے تحت, پنجاب اسمبلی کا قانون ہے, اس سے بنی تھی, جہاں ان کو کہا گیا کہ لاہور شہر پہ جو ڈیزگنیٹڈ جگہ ہوگی وہاں روڈا اتھارٹی ایک نیا شہر تعمیر کرے گی. اور ان کو پھر بعد میں حکومت پنجاب نے تقریباً 1 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے راوی کے دونوں طرف وہ ایکوائر کرنے کا ان کو کہا کہ جسے ہم کچا کہتے ہیں, کچے کی زمین. اس پر جو وہاں مقامی لوگ ہیں اور چند NGOs انہوں نے آواز اٹھائی. سب سے پہلے تو لینڈ ایکوزیشن, وہاں زرعی زمین ہے اور کافی فرٹائل ہے. چلیں, لاہور کا جو چند کھانے کی چیزیں وہاں سے آتی ہیں, لیکن وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنے سارے جو کھانے کے مسئلے یا ڈیمانڈ ہے نا وہ اپنی زمین سے پوری کرتے ہیں. ٹھیک, تو لوگ یہ نہیں سمجھتے, لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو ڈیولپ کر کے لاہور پہ جو کیا کہتے ہیں کھانے یا ذرائع کا مسئلہ نہیں پیدا ہوگا. وہ درست ہے کہ آپ پھر ٹرک کے ذریعے اس کو دور سے منگوائیں گے, لیکن وہاں کے مقامی لوگوں کا جو ہے سلسلہ روزگار وہ تقریباً برباد ہو جائے گا یا ہو جانے والا تھا. تو ہم نے کیس کیا لاہور ہائی کورٹ میں, 4-6 مہینے چلتا رہا, اور بھی پٹیشنرز تھے. ہیومن رائٹس کمیشن نے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن کیا, نے بالکل ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھی نکالی, اور وہاں پتہ چلا کہ لوگوں پہ پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ وہ اپنی زمین بیچیں. ساتھ ساتھ میں یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہاں اکثر ایسے لوگ ہیں, لوگوں نے وہاں زمینیں خریدی ہوئی ہیں, یہاں لاہور کے کافی مشہور لوگوں نے زمینیں خریدی ہوئی ہوں گی, ان کو ذرائع پہ لگایا ہوا ہے, لیکن ان کی زمینیں ایکوزیشن میں نہیں آ رہی تھیں. ٹھیک ہے, کئی لوگوں کی آ رہی تھیں. اب جو ریٹائرڈ جج ہو یا ریٹائرڈ IG ہو, وہ اس کے خلاف انہوں نے ایکوزیشن نہیں کی, بیکاز IG صاحب ایکوزیشن کو روک سکتے ہیں. تو IG صاحب کو کہا نہیں جی آپ ایسا کریں, ہم یہاں ایک وہ کمرشل ایریا بنا دیں گے اور آپ کی زمین ساتھ ہوگی, آپ بس ہمارے خلاف کچھ نہ کریں. تو اس طرح کی کہانیاں ہم سنتے آ رہے تھے. HRCP ٹیم نے اس کو کنفرم کیا اور ہم لاہور ہائی کورٹ گئے, اور لاہور ہائی کورٹ نے جنوری میں 210 پیج کا فیصلہ دیا, جہاں روڈا کو غیر آئینی, غیر قانونی, اور پھر جو لینڈ ایکوزیشن کی تھی اس پہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں دلچسپ قانونی انہوں نے جائزہ دیا. انہوں نے کہا جی دیکھیں, پاکستان میں فی الحال جب آپ کسی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے لینڈ ایکوزیشن کرتے ہیں تو اس کو ہم پبلک پرپس سمجھتے ہیں, جس کا آئین کے طور پہ بالکل ٹھیک ہو. اگر آپ کسی شعبے یا کسی سطح کے لوگوں کے لیے گھر بنانا چاہیں, چاہے وہ ریٹائرڈ فوجی ہوں, بٹ چونکہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا وہ پھر آربیٹری نہیں ہوتا, وہ پبلک پرپس ہی رہ جاتا ہے. تو اسی طرح آپ 1 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے گھروں کے لیے بنا سکتے ہیں. مگر پھر جج صاحب نے کہا دیکھیں موسمی تبدیلی آ رہی ہے, یہاں لوگ کھانا بناتے ہیں, آپ اگر ایک وقت میں 1 لاکھ ایکڑ ایکوائر کر لیں بغیر سوچیے کہ موسمی تبدیلی پہ کیا اثر پڑے گا, لوگوں کی خوراک پہ کیا اثر پڑے گا, تو یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے اب کہا ہے کہ جی لینڈ ایکوزیشن سے پہلے ہر وقت یہ سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں ہوا سر. میرا 4 دن بعد یہ بغیر نمبر کے اور بغیر نوٹس کے سپریم کورٹ میں لگا تھا منڈے مارننگ, اور 20 منٹ کی بحث کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن نے 210 پیج کا فیصلہ سسپینڈ کر دیا. کیا کہنے, یہ تو آپ کی یار یہ جو بار اور بینچ ہے آپ کا, سر موت اور جج کا کوئی پتہ نہیں, موت اور جج یہ اتنا ہی سیکھا ہے ہم نے. یعنی یہ بہت ہی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے پاکستان میں, اور ہم فاضل جو عدالتیں ہماری, ان کے جب کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے تو اس پہ تو ہم تبصرہ نہیں کرتے, لیکن جب کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو بحیثیت شہریوں کے ہمارا پورا استحقاق ہے کہ ہم اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کریں, اگر وہ فیصلہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوامی مفادات سے
متصادم ہے. سارا میں آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ اگر آپ تھوڑا سا بتائیے کہ جنگلات کی سچویشن کیا ہے, کیونکہ دیکھیں نا ہم نے یہ کہ 1 بلین ٹری سونامی اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں سنی, ساتھ ساتھ جو یہ ٹمبر مافیا ہے, یعنی جو لوگ لکڑی کو غیر قانونی طور پر درختوں کو کاٹ کے لکڑی فروخت کرتے ہیں, اس کا بھی عروج میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ ہمارے جو دوست لکڑی کے کاروبار میں ہیں وہ تو دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں, مگر ساتھ ساتھ کوئی 1 بلین کوئی میرا خیال ہے زیتون کے پودے بھی لگائے جا رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اچھا کہ آپ نے سوال پوچھا, کیونکہ آپ نے اتنے مایوس سوال پوچھے ہیں کہ سارے جو لسنر ہوں گے وہ بڑے ڈپریس جائیں گے. تو آئی تھنک کوئی پازیٹیو بات بھی پاکستان کی جائے اس پوڈ کاسٹ پہ. ضرور. اس میں جو جنگلات کی بات ہے وہ کسی حد تک پازیٹیو ہے ہمارے لیے. اچھا, یہ تو سن کے میں بہت خوش ہوں. بڑے درخت لگائے ہم نے درخت واقعی لگائے ہیں, ہم نے جنگلات پہ فوکس کیا ہے, اور درخت لگانا ایک اچھی چیز ہے. یہ بالکل کسی کو نہ کہا جائے کہ درخت نہ لگائے جائیں, بالکل ٹھیک. صرف اس کا یہ ہے کہ درخت لگانا ماحولیاتی تبدیلی کا سلوشن نہیں ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ درخت لگا کے ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں, جو بات غلط ہے. اور یہ 1 بلین ٹری سونامی, 10 بلین ٹری سونامی جو پی ٹی آئی کی حکومت نے شروع کی, اس سے روزگاری بھی انہوں نے جنریٹ کی, اس سے پرندوں کا فائدہ ہوا, جانوروں کا فائدہ ہوا, کوئی وائلڈ لائف پارک, یہ وائلڈ ایریاز جو ہیں انہوں نے ڈیزگنیٹ کیے. لیکن ان کا پھر خیال بھی رکھنا چاہیے, ان جنگلات کو اگنے دینا چاہیے. ایک آرٹیفیشلی گرون فارسٹ جو انسان نے خود بنایا ہے, لگایا ہے, جنگلات جو ہوتے ہیں ان کو 20 سے 30 سال دینے چاہیے کہ وہ اب درخت جو ہے وہ اگ جائے. ہم اس سے پہلے کاٹ دیتے ہیں انہیں, جو ان کا فائدہ رہتا ہی نہیں ہے اس میں. اس کے علاوہ جو آپ نے ٹمبر مافیا کی بات کی, لوگ جا کے کاٹ لیتے ہیں, درخت بیچ دیتے ہیں, اس کا بھی سلوشن ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اور روزگاری پیدا کریں, فرق طرح کی روزگاری پیدا کریں, تاکہ لوگ جنگلات نہ کاٹیں بلکہ ان کو جنگلات کی رکھوالی کے لیے رکھ لیں. طور طریقے بہت ہیں, لیکن بس ان پہ فوکس کرنا چاہیے. تو میاواکی فارسٹ میں دیکھ کے آیا ہوں ابھی کچھ پاکستان کے مختلف علاقوں میں, ہمارے دارالحکومت میں بھی لگ رہے ہیں, تو میرے لیے تو وہ بہت دلچسپ تجربہ تھا. رافع میں آپ بھی اگر اس میں اضافہ کریں کہ جنگلات کے بارے میں دیکھیں, جو جنگلات کے صوبائی جنگلات کے قانون اور محکمے ہیں یہ انگریزوں کے وقت کے بنے ہوئے ہیں, اور انگریز جو تھے یہاں جو قدرتی اثاثے ہیں ان کو استعمال کرنا چاہتے تھے. ہمارے جنگلات کے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ جنگل بیچتے ہیں ریونیو کے لیے, پیسوں کے لیے, تاکہ وہ ہر سال وہ اپنے بتائیں کہ حکومت کو ہم نے اتنے پیسے کما کر دیے جنگل بیچ کر. یہ آپ سمجھیں ان کا بنیادی کام ہے. مگر تو کے پی میں جنگل بکتا ہے. پنجاب میں ایک سکسیس سٹوری ہے کہ 2020 میں محکمہ جنگلات نے گورنمنٹ آف پنجاب سے پرمیشن لے لی, وہ اب نان ریونیو ڈپارٹمنٹ بن گیا, اب وہ جنگل بیچتے نہیں. اچھا, گلگت بلتستان کے ذرا ماحولیاتی مسائل پہ بہت کم بات ہوتی ہے, آزاد کشمیر کے, لیکن وہ کیا ہے؟ نہیں, بہت زیادہ ہیں. اور وہاں میں سمجھتا ہوں جو لوگ ہیں, جو عام شہری مجھے ملے ہیں, ان کا بہت کیا کہتے ہیں واسطہ ہے ماحول کے ساتھ, اپنے جنگلات کے ساتھ, اپنے قدرتی اثاثوں کے ساتھ. وہ موسمی تبدیلی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن عطا آباد جھیل کا جو پورا قصہ ہوا تو ہم نے بابا جان کو 10 برس کے لیے جیل بھیج دی. نہیں, وہ جو لوگ جب آواز اٹھاتے ہیں ریاست کے خلاف تو ایسا ہی ان کا انجام اکثر ہوتا ہے اس ملک کے اندر. تو بابا جان ہمارے پہلے کلائمیٹ کیا کہتے ہیں ایکٹیوسٹ تھے جن کو جیل دیکھنی پڑی, اور وہ بھی دیٹ واز اے کلائمیٹ ایونٹ ایز ویل. لیکن اثرات بہت شدید ہیں. اس سال بھی ابھی چند ہفتے پہلے ویڈیوز نکل رہی ہیں وہ لینڈ سلائڈز کی اور فلڈنگ کی. اب تو یہ تقریباً ہر دن کا واقعہ بن جائے گا. سارا نے جیسے کہا تھا کہ یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اور اس طرح کی جو وہاں دیکھیں ہزاروں ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتے. ہزاروں کی تعداد میں گلیشیئر ہیں جہاں سے کسی وقت بھی پانی پھٹ کے گلوف کی طور پہ فلڈنگ ہو سکتی ہے. ہزاروں. یہ بتائیں بلوچستان میں جو ہم نے دیکھا ہے اس وقت, یعنی بلوچستان کے ویسے اتنے مسائل اور ان کے حقوق کی اتنی سنگین خلاف ورزیاں ہم نے دیکھی ہیں, مگر یہ جو اس وقت جو سیلاب 2022 میں جو بلوچستان میں سیلاب آئے ہیں, جو کہ ایک ریگستان ہے, یعنی زیادہ تر پہاڑی علاقے ہیں یا ریگستانی علاقے ہیں بلوچستان میں, کچھ آباد اویسیز بھی ہیں, نخلستان ٹائپ کی جگہ بھی ہیں, بہت تھوڑا حصہ ہے جو پٹ فیڈر کمانڈ ایریا جو انڈس سے سیراب کیا ہے نصیر آباد جعفر آباد کا, لیکن بیشتر تو وہاں پانی پینے کو نہیں ہوتا سارا سال. تو یہ کیا ہوا کہ ایک ایسی جگہ جہاں پانی پینے کو نہیں ملتا, وہاں کوئی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ سیلابوں میں بہہ جائیں اور ہم کچھ نہ کر سکیں.
جی سیلاب آئیں گے، ہر سال آتے ہیں پاکستان میں کسی نہ کسی لیول پہ، اور ہر سال آتے بھی رہیں گے. پاکستان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہم سیلاب کے لیے پریپریشن نہیں کرتے. اگر ہم نے ارلی وارننگ سسٹم نہیں ہے، فلڈ پینس پہ یا وہ علاقے جہاں پہ فلڈنگ ہوتی ہے ان پہ لوگوں کو آبادی ادھر کرنے دیتے ہیں، لوگ وہاں رہتے ہیں، اپنی فصلیں اگاتے ہیں. ان فلڈ پلینس پہ نہیں الاؤڈ ہی نہیں ہونا چاہیے. ان کی ایک ہماری اسیسمنٹ ضروری ہے ہوئے. جو آپ نے بات کی اس بار جو ہیں گلیشیئرز میلٹ کیے، گلگت بلتستان میں اتنی گلیشیئرز میلٹ کیے، اس طرح نافذ صاحب نے کہا فلیش فلڈز آئے، ہماری دریاؤں میں پانی زیادہ آیا، پھر ٹورینشل رین فال آئی. بالکل اب ہر سال جو ہے مانسون جو ہے وہ فرق ہوئے گا. ہم اس طرح پریڈکٹ نہیں کر سکتے جو پہلے ہم کرتے تھے. اب انٹینسٹی زیادہ ہوگی، بارش زیادہ پڑے گی، اور بلکہ پہلے اگر بارش جو ہے وہ صرف لیٹ سے کراچی میں پڑتی تھی، اب وہ سندھ کے بیشتر علاقوں میں پڑے گی. یہی اب فورکاسٹ ہیں ماحولیاتی تبدیلی کے. تو بلوچستان میں اگر سیلاب آئیں تو ہمیں کوئی آئیڈیا تھا کہ آئیں گے، لیکن ہم نے ان کے لیے پریپیئر نہیں کیا. اگر ہم نے پریپیئر کیا، جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں یہ صرف مطلب ان کی کوئی کلائمیٹ سے متعلق کوئی ان کی معلومات، کوئی سمجھ، کوئی تفہیم نہیں جی ہوتی ہے. میں سوری آپ کو کاٹ رہی ہوں صاحب، نہیں بالکل ہوتی ہے. اور یہ جو ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے حکومتی ادارے آپس میں بات چیت بھی رکھتے ہیں. کوئی ویدر ڈپارٹمنٹ، میٹ ڈپارٹمنٹ آپس میں وہ رکھتے ہیں. لیکن پرابلم تب آتی ہے اگر آپ ان کے ساتھ کام کرو، وہ یہ ہے کہ ایک ادارہ کہتا ہے نہیں جی یہ دوسرے کی ذمہ داری ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ تیسرے کی ذمہ داری ہے، تو وہ اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لیتے. اور جو ہمارے یہ جو پی ڈی ایم اے، جو پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں، جو این ڈی ایم اے ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے، ان کے پاس معلومات ہے، ان کے پاس ریسورسز ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، لیکن ان کے پاس جو اور یہ واقعی میں آئی فیل یہ بڑا، میں پرہیپس یو ڈونٹ اگری ود دس، لیکن واقعی ان کے پاس ہر چیز موجود ہے، صرف انسینٹیو نہیں ہے کہ اس کام کو پوری طریقے سے وہ کر لیں. اگر ان فلڈس کی پریپریشن کی ہوتی تو ابھی 400 سے زیادہ افراد فوت ہوئے ہیں، یہ بہت کم نمبر ہوتا. بہت شکریہ سارا. رافع آخری سوال آپ سے، اور وہ سوال امید کی کوئی کرن ہے؟ بالکل 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 بالکل. دیکھیں جب یہ پینڈیمک لاک ڈاؤن شروع ہوئے تھے 2020 میں، تو تقریباً 4-5 دن بعد سورج نظر آنا شروع ہو گیا، ہوائی آلودگی ختم ہو گئی. پھر ہم سنتے آ رہے تھے سوشل میڈیا اور نیوز میں کہ شہروں میں جو دریا بہتے ہیں وہ صاف ہونے شروع ہو گئے. ملان میں یا اٹلی کے کوئی شہر تھے وینس میں پھر مچھلیاں نظر آ گئیں. ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے. درد کی بات یہ، اور ہمیں اتنا بھی پتہ ہے کہ کتنی جلدی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آپ نے یہ گفتگو سنی. پاکستان میں ماحولیات کے 75 برس، نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی چاہے ہو یا اس سے پہلے کی جو صورتحال تھی پاکستان میں، انڈس بیسن ٹریٹی میں کیا ہوا، اب کیا ہمارے مسائل ہیں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ پورے ملک میں جو اس وقت ایک کرائسس کی صورتحال ہے اس سے نمٹنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، اس پر آپ کو گفتگو آپ کو سنوائیں، اور کچھ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو، کچھ میری معلومات میں بھی اضافہ ہو. میں بہت شکر گزار ہوں، ممنون ہوں سارہ حیات صاحبہ کا کہ وہ تشریف لائیں، انہوں نے وقت نکالا، اور رافع عالم صاحب کا کہ وہ تشریف لائے، وقت نکالا، اور بہت ہی ایک دلچسپ گفتگو ہمارے ساتھ کی. آپ خواتین و حضرات، اگلے اس پوڈ کاسٹ کی کڑی میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور موضوع کے ساتھ پاکستان کے 75 سال کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ. پاکستان کی آزادی کے 75 سال، اس موقع پر VOA اردو آپ کے لیے ایسی کہانیاں اور گفتگو لا رہا ہے جن میں بات ہوگی پاکستان کے سیاسی، ثقافتی اور معاشرتی تنوع کے ہر پہلو پر. ہم پیش کریں گے مختلف نقطہ نظر اور فکر انگیز خیالات. اس تاریخی موقع پر VOA اردو کی نشریات سنتے رہیے. اس خصوصی پوڈ کاسٹ کی اگلی قسط میں ہم بات کریں گے پاکستان میں خواتین کے حقوق کی تحریکوں پر.